الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما للإمام المنتظر والحجة الثانية عشر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعلني خالصا لوجهك الكريم يا الله. صلوات الله محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلوات الله. برادران عزیز و خاران محترم، سلسلہ مجالس کی آج یہ چوتھی نشست ہے. ارشاد پروردگار ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ صاحبان ایمان کا ولی و سرپرست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور، اور وہ اپنے ولایت کے تقاضوں کو یوں پورا کرتا ہے کہ جو صاحبان ایمان ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی تک پہنچا دیتا ہے. والذین کفروا، اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاء کے بغیر تو وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے بار بار گزارش کی کہ جیسے وہ ہیں ویسے ان کے اولیاء. والذین کفروا، وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اولیاءہم الطاغوت، ان کے اولیاء طاغوت ہیں، سرکش، مائل بسرکشی، طغیان کرنے والے، اپنی حدود کو کراس کرنے والے، ٹرانسگریسر، یہ متجاوز افراد، یہ طاغوت، یہ ہے سرپرست ان لوگوں کے کہ جنہوں نے کفر کو اپنا شیوہ، اپنی روش، اپنا انداز، اپنا طریقہ بنا دیا. پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، کہ جس میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہ پروردگار عالم نے انجام بتا دیا اور اس کے ساتھ متوجہ کر دیا کہ فیصلہ تم کر لو کہ نوری بننا ہے یا ناری بننا ہے. نور والے بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، نار والے بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، روشنی والے بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، اندھیرے والے بننا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی. ہم نور کے اماموں کو بھی بھیج دیں گے، نار کے طاغوت سے بھی آشنا کر دیں گے. کس کی اقتداء تمہیں کرنی ہے اس کا فیصلہ تم کو کرنا ہے. ہم تمہیں مجبور نہیں کریں گے، تمہیں کان سے پکڑ کر نہ نور والوں کی طرف لائیں گے نہ تمہیں نار والوں کی طرف جانے دیں گے. تمہارا اپنا اختیار، تم اپنے اختیار سے اس بات کا فیصلہ کرو کہ تمہیں کیا کرنا ہے. ہاں جو ہماری آفر ہے یقیناً بہت اٹریکٹیو، اس کے نتیجے میں سیلیبریشن ہے، اس کے نتیجے میں نجات ہے، اس کے نتیجے میں کامیابی ہے. اس کے مقابلے نتیجے میں تمہیں قربانی تو دینی پڑے گی، لیکن اس قربانی کا نتیجہ پھر بعد میں اس صورت سے ظاہر ہوگا کہ جو نور والوں کا امام ہے وہ اس طرح سے اس دنیا سے جائے گا کہ ضرورت بھی لگے گی جو کامیابی کا اعلان ہے.
نہیں ہے، بہت آگے دیکھتا ہے، اس کی نظریں اس دنیا سے ماورا ہے۔ جب اس کا ویژن اتنا آگے کا ہے تو پھر اس کے بعد وہ کامیابی کا معیار بھی کوئی چھوٹا معیار اپنے سامنے نہیں رکھتا، اور وہ بہت بڑے معیار کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید کے اندر آپ دیکھتے چلے جائیے، پروردگار عالم نے کئی مقامات پر اس کو تھیوریٹیکلی بھی بیان کیا، اور کئی انسٹنسز یا ایسی مثالیں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے کوٹ کیا، بلکہ تعبیرات بھی خدا نے وہ استعمال کیے ہیں کہ جو بہت حسین تعبیرات ہیں۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ایک انسان اس دنیا کے اندر نفسیاتی طور پر، فطری طور پر، جبلی طور پر، انسٹنکٹیولی وہ کاروبار کو اور کاروبار میں منافع کو عزیز رکھتا ہے۔ جتنے بھی افراد ہیں خدا نے اسی طرح سے بنایا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کمانا چاہتے ہیں، وہ منافع حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور منافع حاصل کرنے کے لیے وہ تگ محنت کرتے ہیں، بزنس اسٹیبلش کرتے ہیں۔ انسان کی یہ نفسیات خالق نے بنائی۔ جب خالق نے انسان کی یہ نفسیات بنائی تو آپ کو قرآن مجید کے اندر اس طرح کی تعبیرات بہت زیادہ نظر آئیں گی کہ جن میں تجارت کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا، خسارے کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا، منافع کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا، خرید و فروخت کی تعبیرات قرآن مجید نے استعمال کی، کہ آپ کو تعبیرات قرآن مجید کے اندر نظر آئیں گی۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ وقت کی قسم، یہ گزرتا ہوا وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے تمام کے تمام انسان خسارے میں۔ یہ خسارے کی تعبیر ہوئی جو کاروبار سے بتاتا ہے۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر خسارے سے باہر آنا ہے تو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں۔ تو خدا کی نظر میں اگر کوئی سرمایہ حیات کو صحیح طرح انویسٹ کرنے والا ہے تو وہ وہی ہے کہ جس نے ایمان کی دولت کو کمایا اور اعمال صالح پر جائے، ورنہ خدا کی نظر میں اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا۔ یعنی یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ایک پونجی دے دی گئی اور اس نے عیاشی کے اندر اس کو اڑا دیا، ابھی کچھ عرصے کے بعد واپس وہ آپ کے پاس آ کر یہ کہے کہ میں پھر کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے کچھ اور سرمایہ دے دیا جائے، اور آپ بھی اس سے سوال کریں گے کہ جو پچھلی مرتبہ تمہیں سرمایہ دیا گیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ اور جب وہ کہے کہ وہ تو میں نے اڑا دیا، ضائع کر دیا، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی اسے مزید سرمایہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر اس کو بھی بیان کیا کہ جب کبھی بھی ان کے لیے آخری وقت آتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارا وقت آخر آ گیا، تو وہ کہتے ہیں کہ رب ارجعون، کہ ہمارے پروردگار ہمیں واپس پلٹا دے۔ تو یہ واپس پلٹانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہمیں مزید سرمایہ حیات عطا کر۔ اور پروردگار عالم کا جواب یہ ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ رب ارجعون، اے مالک ہمیں واپس پلٹا دے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ اب کی بار جا کر میں عمل صالح کو انجام دے سکوں۔ آپ ذرا غور فرمائیے وہ دوسرے لفظوں میں کیا کہہ رہا ہے کہ مالک اب مجھے سرمایہ مزید اگر مل گیا تو میں صحیح طرح سے کاروبار کروں گا۔ اور پروردگار عالم کی طرف سے جواب کیا ہے؟ کلا، ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلها، یہ باتیں ہیں جو یہ کر رہا ہے، اگر مزید سرمایہ دے بھی دیا تو اس سے کاروبار کرنے کا نہ ڈھنگ آئے گا نہ سلیقہ آئے گا، یہ وہی کرتا رہے گا جو کرتا رہا ہے۔ درود
اگر ہم اسے واپس بھیج بھی دیں گے تو یہ کرنے والا کچھ نہیں ہے، وہی کرتا رہے گا جو پہلے کرتا رہا تھا. نہ اسے نماز پڑھنے کا ذوق نصیب ہوگا، نہ عزاداری کرنے کا شوق. آپ نے غور فرمایا، ایسی جو باتیں کرنے والے ہوتے ہیں کہ کیا وہ پروردگار عالم کے فرشتوں کو معاذ اللہ بنا سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا امکان ہے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو جس کی جو مہلت زندگی کی ہے وہ اس کے پاس ہے، جتنا جلد وہ اس بات کو سمجھ لے کہ یہ مہلت حیات ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے، انویسٹ کرنے کے لیے ہے، اتنا ہی اس کے لیے اچھا. ورنہ وقت تو بہرحال پگھلتی ہوئی برف کی طرح سے ہے. یہ تعبیر خود امام فخر الدین رازی کی ہے. انہوں نے اپنی تفسیر کبیر کے اندر لکھا، انہوں نے کہا کہ یہ جو اصل کا لفظ پروردگار عالم نے استعمال کیا کہ اس کا مطلب مجھے سمجھایا برف بیچنے والے. لیکن برادران عزیز، ظاہر ہے کہ کسی زمانے میں بھی MBA کر رہا تھا تو اس طرح کی تعبیرات ہم بہت استعمال کرتے تھے. ہوتا یہ تھا کہ ایک آئٹم ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے پیرشیبل آئٹم. کہ کچھ آئٹمز وہ ہوتی ہیں کہ جو کاروبار کیا جاتا ہے ان کا، لیکن وہ فوراً نہیں سڑ جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آج آپ نے لیا تو ایک دن کے اندر وہ ڈیپریشیٹ ہو کر ختم بھی ہو جائیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا. تو آپ نے کپڑا اگر کاروبار کر رہے ہیں کپڑے کا تو کپڑا 2 دن کے اندر ختم نہیں ہو جائے گا، اس کو وقت لگے گا. آپ نے ایک مکان خریدا تو مکان 1 مہینے کے اندر ختم نہیں ہو جائے گا، ظاہر ہے کہ وہ لانگ ٹرم چلے گا. لیکن کچھ آئٹمز ہوتی ہیں کہ جن کو کہا جاتا ہے پیرشیبل آئٹم. پیرشیبل کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آج آپ نے لیا، اگر گاہک مل گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ آئٹم آپ کا ساتھ نہیں دے پائے گا. جیسے کہ یہ پیرشیبل ہے. بیکری آئٹمس، کھانے پینے کی چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک پیٹس رکھا ہوا ہے شوکیس کے اندر سجا کر کے، کوئی آیا اور اس کو خرید لے تو ظاہر ہے کہ پیٹس انتظار نہیں کرے گا. اگر گاہک آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ پیٹس تو ڈیپریشیٹ بھی ہو جائے گا، ختم بھی ہو جائے گا، خراب بھی ہو جائے گا، تو پھر اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا. اب برف کا معاملہ تو اور زیادہ خطرناک کہ برف تو پگھل رہی ہے. تو فخر الدین رازی نے یہ لکھا کہ یہ آیت مجھے سمجھ میں آئی اس وقت کہ جب میں نے اس برف بیچنے والے کی ندا سنی. یہ صدا لگا رہا تھا کہ ارحموا من یذوب راس مالہ، ارے رحم کرو اس پر کہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. یعنی کچھ خریدنا چاہتا ہو تو چاہتے ہو تو تمہاری مہربانی خرید لو، اگر تم نہیں خریدو گے تو میرا سرمایہ میرا انتظار نہیں کرے گا، میرا سرمایہ پگھل رہا ہے. جس طرح سے اس کا سرمایہ برف کی صورت میں پگھل رہا ہے، اسی طریقے سے یہ زندگی کی برف ہے جو انتظار کسی کا نہیں ہے. تو بھیجے گا محمد معصومین کے فرامین کے اندر بھی آپ کو بہت زیادہ نظر آئے گا. هل أدلكم سورہ صف هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، کہ کیا میں تم کو بتاؤں اس تجارت کے بارے میں کہ جس کو اگر تم نے کر لیا تو تم دردناک عذاب سے بچ جاؤ گے، نجات حاصل کر لو گے. اب آپ غور فرمائیے کہ دردناک عذاب سے بچنے کے لیے جو کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس کے لیے تعبیر ہے تجارت. جیسے کہ انسان کی نفسیات سے بہت قریب ہے بزنس کرنا، کاروبار کرنا، تجارت کی منافع کمانا. پروردگار عالم سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے فما ربحت تجارتہم، کہ ان کی تجارت ان کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکے. ربحت، یہ رب کا مطلب ہوتا ہے منافع. فما ربحت تجارتہم، انہوں نے تجارت تو کی مگر ان کو بھی کاروبار کرنا نہیں آیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے جو کمایا وہ منافع نہیں تھا، نقصان ہی نقصان تھا. آپ نے غور فرمایا پروردگار عالم اہل کتاب کہ وہ علماء کہ جو آیتوں کو بیچتے تھے اپنی مرضی کے لیے، ان کے لیے یہی لفظ استعمال کیا بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کہ انہوں نے اپنے نفسوں کا سودا کتنی بری قیمت پر کیا. اپنے نفسوں کا سودا کیا انہوں نے بئس ما اشتروا بہ انفسہم، مگر جو قیمت انہوں نے لی یہ ان کے نفسوں کا سودا انہوں نے کتنی بری قیمت پر کی. یعنی انہوں نے اپنے نفس کی وہ قیمت نہیں لگائی جو لگنی چاہیے تھی. اب میں آپ کی خدمت میں جملہ عرض کروں اور آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو رہا ہوں. انہیں اپنے نفسوں کی قیمت لگانے نہیں آئی. نفس ہر ایک کا بکتا ہے. نفس ہر ایک کا بکتا ہے. کافر کا بھی بکتا ہے، مسلمان کا بھی بکتا ہے، مومن کا بھی بکتا ہے، اور آگے بڑھ کر کہوں مولا کا بھی بکتا ہے. قیمت ملنی چاہیے. یعنی یہ جملہ اگر واضح نہیں ہوا تو ظاہر ہے کہ مجھے واضح تو کرنا پڑے گا. آپ اسی طرح کی تجارت کی تعبیرات ذرا دیکھیے. اب اس کو ذہن میں پارک رکھیے گا. یہ جملہ جو کل بھی میں نے گزارش کی تھی کہ اس کو ذہن میں پارکنگ کے اندر کہیں پر ڈالیے، مگر بہت دور مت ڈالیے گا، اس لیے کہ بہت جلد اس کو پارکنگ سے نکالنا ہے.
قیمت صحیح ملنی چاہیے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ دنیا کی قیمت کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ تم اس قیمت سے غافل ہو جاؤ. اس قیمت سے کسی قیمت پر غافل مت ہو. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ. یہ سورہ نور 24واں سورہ. پروردگار فرماتا ہے بندے تو وہ ہیں، مرد تو وہ ہیں، لا تلہیہم کہ وہ تجارت کرتے ہیں مگر ان کی تجارت انہیں غافل نہیں کرتی. ولا بیع نہ ان کی خرید و فروخت انہیں غافل کرتی. عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ نہ یاد خدا سے غافل کرتی ہے اور نہ ہی اقام الصلاۃ سے ان کی تجارت اور خرید و فروخت انہیں غافل کرتی ہے. آپ نے غور فرمایا اس آیت کو آپ نے سن لیا. اب اس کے بعد آئی وہ آیت جو سورہ براءت کے اندر ہے جہاں پروردگار عالم یہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ اشترا. آیت کا نشان 111 قرآن مجید کا نواں سورہ سورہ براءت. تبرے والا سورہ. سورہ براءت کا مطلب ہے تبرے والا سورہ کیونکہ ابتدا ہی کے اندر پروردگار عالم نے تبرہ کیا ہے، لفظ استعمال کیا ہے. تو وہاں پروردگار عالم نے آیت نمبر 111 میں یہ ارشاد فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یعنی سوال تو یہی ہے کہ انہوں نے بہت بری قیمت پر اپنے نفس کا سودا کر لیا تو وہ اچھی قیمت کیا ہے؟ وہ قیمت کون سی ہے کہ جس کے اوپر اگر سودا کیا جائے تو وہ سودا صحیح بولا جائے گا. اگر آپ نے کوئی چیز 500 روپے میں بنائی ہے تو 400 روپے میں بیچ دے تو نقصان ہے، تو خسارہ ہو گیا کہ کاسٹ پرائس ہی اس کی 500 روپے تھی اور 100 روپے کم میں بیچ دیا تو یہ نقصان ہے، گھاٹا ہے. کہا جائے گا کہ اس کو کاروبار کرنا نہیں آتا. اگر آپ نے 500 روپے میں وہ چیز بنائی 500 ہی کے اندر بیچ دی تو بریک ایون ہوتا ہے. یعنی جتنی کی پڑی تھی اتنے میں ہی اس کو بیچ دیا تو منافع تو ابھی بھی نہیں ہوا، وہ بظاہر نقصان بھی نہیں ہوا. اگرچہ اکنامکس کی ٹرمز میں کہا جاتا ہے اپارچونٹی کاسٹ تو پھر بھی لگ گئی کہ اگر یہ کام نہ کرتے تو کوئی دوسرا کام کرتے تو وہ دوسرا کام بھی تو نہیں کر پایا تو وقت تو اتنا لگ گیا. تو کسی نہ کسی انداز کا نقصان بریک ایون پر بھی ہوتا ہے. لیکن اب آئیے اگر کوئی شخص 500 سے زیادہ میں اپنی چیز کو بیچ 500 کی وہ بنی تھی اور 505 روپے میں بیچ دی، 5 روپے کا فائدہ ہوگا. کیا یہ فائدہ قابل قبول ہے؟ فائدہ تو ہے مگر کیا قابل قبول ہے؟ آپ کہیں اگر اسی طریقے سے ساری چیزیں میں بیچنا شروع کر دوں تو میرا کاروبار تو چل گیا. جیسے کہ منافع کمانے کے 2 طریقے، یا تو آپ کا ٹرن اوور بہت زیادہ ہو اور یا مارجن بہت زیادہ ہو. یہ وہ ساری یادیں ہیں جو MBA کے زمانے کی ہیں. 2 ہی طریقے ہیں منافع کو میکسیمائز کرنے. یا تو آپ کا مارجن بہت زیادہ ہے، یونٹس کم ہیں جو بیچنے ہیں مگر اس کے اندر مارجن بہت زیادہ ہے تب تو وہ کاروبار وائبل ہے. اور اگر آپ کا مارجن کم ہے لیکن جتنے یونٹس فروخت ہو رہے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، 5 روپے کا فائدہ ہے مگر 5 کروڑ یونٹس آپ نے بیچ ڈالا. اب یہ 5 روپے کا جو فائدہ ہے وہ کمپائل ہونے کے بعد پائل اپ ہونے کے بعد بہت بڑا منافع بن جائے گا، کروڑوں کے اندر یہ فائدہ ہو جائے گا. تو اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ صرف 5 روپے کا فائدہ تو ہے، اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یونٹ جو سیل ہوئے ہیں وہ بہت زیادہ ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا ڈائریکٹ اس بات کو میں اور دلاری نہیں کروں گا اس لیے کہ یہاں پر مجلس ہو رہی ہے، کوئی اکنامکس کا لیکچر تو ہو نہیں رہا، لیکن بات کو سمجھانے کے لیے یہ بیان کرنا ضروری تھا. تو انہوں نے اپنے نفس کو بیچا ایک ایسی قیمت پر کہ جس منافع کو پروردگار عالم کنڈیم کر رہے ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کتنی بری قیمت پر اپنے نفسوں کا سودا کر لیا. تو ہم نے خدا نے سوال کیا کہ مالک اب تم بتا کہ وہ قیمت کیا ہونی چاہیے کہ اگر وہ مل جائے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے نقصان میں نہیں بیچا، ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے بریک ایون پر بھی نہیں بیچا، اور ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جائے یونٹ ہمارے پاس بہت زیادہ نہیں ہے، ایک ہی نفس ہے. کوئی ہمارے پاس 5-10 لاکھ نفس تو ہے نہیں، ایک ہی نفس ہے. تمہارے کو منافع اتنا نہ ہونا چاہیے کہ قابل قبول ہو. تو اب تو بتا دیں، اس لیے کہ ہمیں کیا معلوم. کوئی کنسلٹیشن کے لیے آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں کہ جو آپ کو گائیڈ کرے. تو ہم نے پروردگار عالم سے پوچھا تو خدا نے فرمایا کہ قرآن مجید کھولو، وہاں پر آلریڈی کنسلٹنسی پرووائڈڈ. ہم نے جب کھولا سورہ براءت کو اٹھایا اور آیت نمبر 111 پر پہنچے تو پروردگار عالم نے اس خرید
ان اللہ اشتری من المؤمنین، کہ تمہیں اپنے نفس کو بیچنے کی فکر ہے، تو خدا کہتا ہے کہ میں خود خریدار بننے کے لیے تیار ہوں، میں تمہارے نفس کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم، میں تمہارا نفس بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں، تمہارا مال بھی خریدنے کے لیے تیار ہوں، مگر یہ میں کس سے خریدنے کے لیے تیار ہوں؟ ہر انسان سے۔ ہر انسان کا نفس اس قابل نہیں ہے کہ خدا خریدار بن سکے۔ پھر وہ کون ہے کہ جس کے نفس کا خریدار خدا بننے کے لیے تیار کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین، اللہ صاحبان ایمان کے نفس کو خریدنے کے لیے تیار ہے۔ یقیناً خدا نے خرید لیا کس چیز کے عوض؟ بأن لهم الجنہ، جنت کے عوض ان کے نفس کو خرید لیا۔ آپ نے غور فرمایا کہ پروردگار عالم نے قیمت لگائی صاحبان ایمان کے نفس کی کہ ان کو جنت دے گا اور اس کے بدلے ان کا نفس اور ان کا مال خرید لے گا۔ آیت کیا تھی؟ سنہ کلام کی، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ صاحبان ایمان کا ولی اور سرپرست انہیں اندھیرے میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑے گا، ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو نور تک لے آئے گا۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجیے، ہم نفس کو بیچنے کے لیے خریدار ڈھونڈ رہے تھے، پروردگار نے ہاتھ پکڑا اور خود خریدار بن گئے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں خریدنے کے لیے تیار ہوں، اب تم اپنا فیصلہ کرو کہ تم بیچنے کے لیے تیار ہو یا نہیں۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو ڈیل پکی، یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون ویقتلون۔ اب پروردگار کا مطالبہ ہے کہ اگر واقعی تم نے ہم سے یہ ڈیل کر لی ہے تو تمہاری جان تمہاری تو نہیں ہے ہماری، تمہارا مال تمہارا تو نہیں ہے ہمارا ہے، تو جب ہمارا مال تمہارے پاس ہے تو ہمارے امین بنو، ہمارے امین بنو گے تو اس کا مظاہرہ کیسے ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں قتال کا موقع آئے تو میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنا، بھاگتے ہوئے نظر نہ آئے۔ ایمان لا چکے تو جان تو ہماری ہو گئی، تو پھر جب ہماری جان ہو گئی تو تمہارا مال بھی ہمارا ہو گیا، تو پھر اس کے بعد اگر تم میدان میں ثابت قدم نہیں ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اس ڈیل کو سنجیدگی سے اسٹرائک نہیں کیا، تم نے سنجیدگی کے ساتھ وہ کاروبار ہم سے نہیں کیا تھا، ورنہ چیز تو ہماری ہے، تم کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ لڑو میدان میں جاؤ۔ لیکن اگر تمہیں جان عزیز ہے، اس کا مطلب جان عزیز نہیں ہے، تمہارا ایمان کمزور ہے۔ یہ کمزوری ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے تمہارے قدموں میں ثبات نہیں، تمہارے جو پیر لرز رہے ہیں، جو اس میں لرزش ہے، جو ڈگمگا رہے ہیں، جو اس کے اندر دائیں بائیں ہونے کی کیفیت ہے، تو سمجھ جاؤ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے ایمان کے اندر کہیں نہ کہیں خرابی ہے۔ اب دیکھیے برادران عزیز، اسی مفہوم کو مولا کائنات امیر المومنین علیہ کم سے کم قیمت جنت ہے، کم سے کم قیمت جنت، اس سے کم پر اس کا سودا مت کرو۔ اگر اس سے کم پر تم نے سودا کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں کاروبار کرنا نہیں۔ اگر یہ جو تعبیر امیر المومنین کی خلاف تبیعوہا، اس سے کم پر اسے مت بیچنا، اس سے کم پر نہ بیچنا، ورنہ تمہیں کاروبار کرنا نہیں آتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس سے زیادہ قیمت مل سکتی ہے۔ اگر تم نے اپنی پروڈکٹ کو اور بہتر بنایا تو زیادہ قیمت مل سکتی ہے، خریدار موجود ہے، مگر اس کے لیے تمہیں اپنے نفس کو اتنا حسین بنانا پڑے گا کہ جو خریدار ہے وہ اس سے زیادہ قیمت دینے کے لیے تیار ہو۔ اب اگر ہم مولا سے سوال کریں کہ مولا آپ ہی بتائیے کہ کم سے کم قیمت تو جنت ہو گئی، تو زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ بس اتنا سمجھ لو کہ جو نفس مومنین کی قیمت ہے وہ جنت ہے، اور جو امیر المومنین کے نفس کی قیمت ہے وہ مرضی پروردگار۔ درود بھیجے گا محمد و آلہ
خسارت، منافع، خسارہ، نقصان، پروفٹ، لاس، یہ وہ تعبیرات ہیں کہ جو پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر بہت زیادہ استعمال کی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس آیت کو آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم فرما رہا ہے من الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے، سورہ بقرہ کی ہے تو بہت معروف آیت آپ کے حافظے میں محفوظ ہے کہ لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنے نفس کو بیچتا ہے اور مرضی پروردگار کو خرید لیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ وہ پارکنگ سے اس بات کو نکال کہ جو میں نے گزارش کی تھی کہ ہر کوئی بکتا ہے، قیمت صحیح ملنی چاہیے، ہر کوئی بکتا ہے، یعنی یہ جملہ برا نہیں ہے، بہت اچھا جملہ ہے، لیکن یہ کہ قیمت ملنی چاہیے۔ جس کو واقعاً کاروبار کرنا آتا ہے وہ اپنے پروڈکٹ کی صحیح قیمت وصول کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی قیمت ملے گی۔ اب میں یہاں پر آپ کی خدمت میں گزارش کروں کہ علماء کرام کی واقعاً محنتیں جن کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ علامہ آذر حسن زیدی صاحب، علامہ رشید ترابی صاحب، علامہ سید علی نبی صاحب، نقل صاحب، علامہ بزرگان، ان کی محنتوں کا نچوڑ ہے جو میں آپ کی خدمت میں گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز کے واقعاً پیغمبر اکرم، آپ جانتے ہیں واقعے کی جو تفصیلات کہ پیغمبر اکرم ہجرت کی شب امیر المومنین خطرے کے بارے میں بتا باقاعدہ یہ کہہ کہ خطرہ ہے اور کہتے ہیں کہ علی میں جا رہا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ خطرہ ہے۔ آپ انصافاً مجھے بتائیے، علامہ آذر حسن زیدی صاحب کہتے ہیں کہ وہ 53 برس کا ایک بزرگ ہے، وہ اگر یہ کہے کہ خطرہ ہے تو 19 برس والے کو تو کہنا چاہیے کہ اگر خطرہ ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ کروں۔ اس 19 برس کے جوان نے 53 برس کے بزرگ کو یہ نہیں کہا کہ خطرہ ہے تو میں یہاں پر کیوں رکوں، میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ ساتھ جانے سے کچھ نہیں ہوگا، رکنے ہی سے مصطفیٰ کی جانب ہے۔ یہ وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، ورنہ کوئی بھی دوسرا جوان ہو برادران ایسے آپ انصاف سے مجھے بتائیے تو وہ تو یہ کہے گا کہ میں جوان ہوں، جینے کی عمر تو میری ہے، تو پھر مجھے میری زندگی کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے، تو پھر میں یہاں پر کیوں رکوں؟ مگر یہ عام جوان کی کیفیت ہو سکتی ہے، یہ جوان عام جوان نہیں ہے، یہ وہ جوان ہے کہ جس کے بارے میں فرشتے نے قصیدہ پڑھا ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے، کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ درود بھیجے گا محمد وآلہ اتنا بتا دیجیے کہ میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی۔ پیغمبر اکرم نے کہا کہ ہاں علی تمہارے یہاں پر سو جانے سے میری جان بچ جائے گی، اور امیر المومنین اطمینان کے ساتھ سو چادر کو اوڑھا اور سو گئے۔ یعنی یہ جو سوال کیا مولا کائنات نے کہ میرے یہاں پر سو جانے سے آپ کی جان بچ جائے گی، اس کے ذریعے سے اور پیغمبر اکرم کے جواب کے ذریعے سے قیامت تک کے مورخین اور سیرت نگاروں کو مولا نے سمجھایا ہے کہ دیکھو میں پہلے ہی پوچھ چکا ہوں، یہاں پر سونے سے جان بچے گی، ساتھ جانے سے جان نہیں بچے گی۔ سوال ہے کہ یہ امیر المومنین کو یہاں پر کیوں سلایا جا رہا ہے؟ کہ تاثر دینے کے لیے کہ پیغمبر اکرم گھر ہی میں موجود ہے، جبکہ پیغمبر گھر میں موجود نہیں ہے۔ اگر مشرکین ننگی تلواریں لیے ہوئے حملہ آور ہونا چاہتے ہیں تو پیغمبر اکرم یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ بستر پر پیغمبر اکرم موجود ہیں، حجرے میں پیغمبر اکرم موجود ہے، ورنہ یہ تاثر نہیں ملے گا۔ اور پیغمبر اکرم کے لیے تاثر دینا بہت ضروری ہے تاکہ پیغمبر اکرم اطمینان کے ساتھ منزل کی طرف روانہ ہو سکے۔ اچھا، ایک تو مقصد یہ ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کے پاس امانتیں موجود ہیں، اور کن کی امانتیں موجود ہیں؟ وہ جو مشرکین باہر ننگی تلواریں لیے کھڑے ہیں تو ان کی امانتیں پیغمبر اکرم کے پاس ہیں۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ ذرا غور فرمائیے یہ کیا کردار ہے، کیا ظرف ہے، کیا وسعت ظرف ہے، کیا وسعت ظرف ہے کہ ذرا غور فرمائیے کہ وہ مشرکین کے جن کے درمیان رسول کی جان ہے، انہی مشرکین کی امانتیں اسی رسول کے پاس محفوظ ہیں۔ آپ نے غور فرمایا، یعنی کہ امانتیں مشرکین اکرم کے پاس موجود ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں
مجھے انصاف سے بتائیے گا اور ذرا غور کیجیے گا. میں تو اپنے نوجوان دوستوں کے لیے خاص طور پر پڑھتا ہوں, بزرگان تو واقف ہیں, مگر میرے نوجوان دوست ذرا توجہ کریں کہ ان مشرکین کی امانتیں ان کے پاس ہیں, پیغمبر اکرم کے پاس ہیں. پیغمبر اکرم امین ہے. جواب جی ہاں. اور یہ مشرکین ننگی تلواریں لیے ہوئے پیغمبر اکرم کے خون کے پیاسے ہیں. کیا ان امانتوں کے رکھنے کی وجہ سے یہ کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا ہے مشرکین سے تعلقات بہت ہی خوشگوار تھے, کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں تھا, کسی قسم کی کوئی دشمنی نہیں تھی, کچھ اگر ایسا ہوتا تو کیا پیغمبر اکرم کے پاس ان مشرکوں کی امانتیں ہوتی؟ امانتوں کا ہونا, مشرکین تو بہت احترام کیا کرتے تھے, جھک کر سلام کیا کرتے تھے. وہ پیغمبر اکرم کے پاس آتے تھے, امانتیں دیتے تھے. آپ خود سوچیے جب امانتیں دیتے ہوں گے تو سنبھال کے رکھیے گا, کہ جی میں سنبھال کے رکھوں گا. پھر اس کے بعد دوسرا آتا ہے کہ میری امانت بھی آپ ذرا سنبھال کے رکھیے گا. پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ ٹھیک آپ مطمئن ہو جائیں, آپ کی امانتیں میرے پاس محفوظ ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ امانتیں یہی مشرکین رکھوا رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر اکرم کا توحید کا تو کوئی ایجنڈا ہی نہیں تھا. نعوذ باللہ من ذالک, پیغمبر اکرم شرک کے خلاف ہی نہیں تھے, پیغمبر اکرم مشرکوں کے خلاف ہی نہ تھے. اگر خلاف ہوتے اس طرح سے گفتگو ہو رہی ہوتی, اس طرح سے امانتوں کے امین بنتے, تو آپ میں سے سارے افراد یہ کہیں گے کہ امانتوں کا امین ہونا حالات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے, ضرب یہ تو وسعت ضرب کی دلیل ہے. تو بس برادران عزیز, اگر امانتوں کا امین ہونا حالات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے تو مشوروں کا علی کا کسی کو دینا یہ بھی حالات کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں. یعنی آپ واقعی کبھی غور کیجیے, دلیل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ شیر و شکر تھے, خوشگوار تھے حالات. ارے توحید جیسے عقیدے پر اختلاف وہ امین بننے کے لیے تیار ہیں, امامت جیسے عقیدے پر اختلاف کے باوجود وہ مشیر بننے کے لیے تیار ہیں, مگر یہ کوئی آفیشل عہدہ نہیں ہوتا ہے. اس کے ذریعے سے صرف یہ بتانا مقصود ہوتا ہے کہ اب بھی سدھرنا ہے تو سدھر جاؤ. آپ نے غور فرمایا, مشورہ ابھی ایک امانت ہے کہ اگر کوئی مانگے تو غیر ہی کیوں نہ ہو, دشمنی کیوں نہ ہو. یعنی آپ انصاف, اس سادگی پہ کون نہ مر جائے گا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ مشورہ یہ مانگ رہے ہیں کہ یہ بتائیے یہ علی آپ کا کیا مشورہ, تو مولا کائنات سمجھ گئے کیا چاہ رہے ہیں. اور مولا کائنات نے بھی زیادہ زحمت میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا, تو یہی کہا کہ آپ زحمت نہ کریں, فوجیں تو گئی ہوئی ہیں, آپ کا ٹریک ریکارڈ تو ہمیں پتہ ہے. کچھ کر تو نہیں پائیں گے, پھر اس کے بعد جو آپ کریں گے وہ فوجیں کریں گے. آپ زحمت نہ کریں, آپ یہیں پر اچھے لگیں, وہاں پر جا کر کیا فائدہ ہوگا. آپ زحمت نہ اٹھائیں. تو وہ مشورے دینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حالات بہت اچھے تھے, وہاں شیر و شکر تھے, کوئی اختلاف نہیں تھا. اختلاف تھا اور بھرپور تھا. پیغمبر اکرم سے ہمیں پتہ چلا کہ توحید میں اختلاف ہوتا ہے, پھر بھی اس کے بعد کردار اتنا بلند ہے کہ امانتیں ان کے پاس. مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم یہ چاہتے تھے کہ تاثر دیا جائے کہ حضور وہاں پر موجود ہیں. دوسرا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر اکرم جو امانتیں مشرکوں کی مولا کے حوالے کر کے جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ علی یہ مشرکوں کی امانتیں ہیں, مگر ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے پھر میرے پاس آ جانا. مشرکوں کی امانتوں کے بارے, مشرکوں کی امانتوں کے بارے میں اتنا امین ہے کہ جب تک, اتنا حساس, اتنا امین کہ جب تک مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں منتقل نہ کر دے مکہ نہیں چھوڑتا. یعنی جو
کہ مشرکوں کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر مکہ نہیں چھوڑتا، وہ اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا؟ یہ اس نبی کی امانت ہے اور امانتوں کے بارے میں حساسیت ہے کہ جب تک ان امانتوں کو محفوظ ہاتھوں میں دیے نہ دے اس وقت تک یہ مکہ نہیں چھوڑے۔ تو محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر، اللہ کی امانتیں محفوظ ہاتھوں میں دیے بغیر دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ شاید یہ بھی مسئلہ ہے کہ غدیر میں اپنے ہاتھوں پر علی کے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے امین ہاتھوں کو بھی دیکھ لو اور علی کے محفوظ ہاتھوں کو بھی دیکھ لو، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اندازہ کیا برادران عزیز آپ نے؟ اب ذرا سا اور آگے بڑھیے۔ دیکھیے برادران عزیز، تاثر دینا ہے کہ پیغمبر اکرم گھر میں موجود ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر پیغمبر اکرم جا نہیں سکتے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ بعض ازواج رسول رضی اللہ تعالی تلاش نہ کر پاتے تھے، تو ہوتا یہ تھا کہ رات کو اگر حضور گھر میں تشریف لے آئے تو کمرہ اتنا نورانی ہو جاتا ہے کہ ہم حضور کے چہرے کے نور کی روشنی میں اس گم شدہ سوئی کو تلاش کر لیتے تھے۔ تو کتنا نور ہے حضور کے چہرے پر؟ بہت زیادہ۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر پیغمبر اکرم اپنے گھر سے باہر جا رہے ہیں تو گھر میں تو ہو جائے گا اندھیرا۔ جب اتنا نور ہے تو گھر میں تو ہو جائے گا اندھیرا، اور جب گھر میں اندھیرا ہو جائے گا تو مشرکوں کو پتہ چل جائے گا کہ پیغمبر اکرم گھر میں موجود نہیں ہے، تو ضروری ہے نا کہ کسی ایسے کو لٹا کر جائے۔ آپ انصاف سے بتائیے کہ واقعی ضروری ہے، ورنہ پیغمبر اگر چلے گئے تو پیچھے تو اندھیرا ہو جائے گا، تو مشرکین کو تو پتہ چل جائے گا کہ اب حضور گھر میں تشریف نہیں رکھتے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ گھر سے باہر چلے گئے۔ تو ضروری ہے کہ کسی ایسے کو اپنے بستر پر لٹا کر جائیں کہ اس کے لیٹنے کی وجہ سے اب نور کی شدت میں کوئی کمی نہ آئے۔ اب اگر رسول کا نور جا رہا ہے تو نفس رسول کا نور موجود ہے، تو ایک مرحلہ تو پورا ہو گیا، حل ہو گیا کہ پیغمبر اکرم وہاں سے روانہ ہوئے اور گھر سے مطمئن ہو گئے کہ گھر میں تو روشنی موجود ہے۔ لیکن اب ایک دوسرا مسئلہ آ گیا، نور تو موجود ہے، تو اب اگر پیغمبر اکرم جا رہے ہیں تو گھر میں تو روشنی میں کوئی کمی نہیں آئے، مگر چہرے کی روشنی تو ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ تو اب مشرکین متوجہ ہو جائیں گے رات کا اندھیرا ہے، یہ روشنی کس چیز کی ہے؟ تو وہ دور سے سمجھ جائیں گے کہ یہ پیغمبر جا رہے ہیں، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے، اب یہاں پہنچے۔ ہاں، تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا، اگر اسٹریٹ لائٹس نہ ہو اور اندھیرا ہو اور کسی کے ہاتھ میں لالٹین بھی ہو تو آپ دور سے دیکھ لیں گے، اندھیرے میں وہ چھپ نہیں سکے گا، پتہ چل جائے گا وہ گیا وہ گیا وہ گیا۔ تو اگر لالٹین کی اندھیرا کچھ تو کہ جس کے نتیجے میں وہ نور چھپ جائے، تو پیغمبر اکرم نے وہ بھی انتظام کر لیا۔ انتظام کرنے والا تو خدا ہے، تو پیغمبر اکرم نے وہ انتظام بھی کر لیا، اور اب وہ تاریخی کا مقرر کار وہ بھی ساتھ ساتھ پیغمبر اکرم غار ثور میں پہنچ گئے۔ اب آپ ذرا دیکھیے اس زمانے کی جو انٹیلیجنس
سرخ رسانی. ظاہر ہے کہ وہ جاہلیت کا زمانہ مگر اس میں بھی بعض ان کے فنون اور بڑی مذہب کی مہارت. مثلاً جس طریقے سے آج تو باقاعدہ مشینیں ہیں نا کہ جن کے ذریعے سے فنگر پرنٹ لے لیا جاتا ہے, اس کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے, اسیس کیا جاتا ہے, پتہ لگایا جاتا ہے کہ یہ کس کا فنگر پرنٹ ہے, آنکھوں کے ذریعے سے پتہ لگا لیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فٹ پرنٹس, قدموں کے نشان, نالین کے نشان, جوتوں کے نشان, چپلوں کے نشان, یہ سارے چیزیں وہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے. بھائی اگر یہ پہچان ہو کہ یہ کس کے چپل ہے تو اگر جج ہی کرنا ہے نا کہ یہ ان کے ہیں یا نہیں. اچھا آپ دیکھیے ہوا اس زمانے کے وہ جو ماہرین تھے قیافہ شناس وغیرہ, ان کی انہوں نے خدمات صبح وہ آئے پیغمبر اکرم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مولا کائنات کو جب پایا تو انہوں نے کہا مصطفیٰ کہاں ہے, محمد کہاں ہے؟ تو مولا نے بڑا پیارا جواب دیا کہ کیا میرے حوالے. تو وہ مایوس ہو کر وہاں سے چلے گئے. اب اس کے بعد ان کو سمجھ میں آیا کہ وہ تو حضور تو چلے گئے, تو وہ قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے پہنچے. قیافہ شناسوں کو انہوں نے بلایا اور اس نے باقاعدہ جج کرنا شروع کیا, چہروں کو پڑھنا, قدموں کے نشانوں کو پڑھنا, یہ ان کے لیے ایک بہت عام فن تھا. تو انہوں نے اس کو جج کیا اور کہا کہ بھئی یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ مصطفیٰ کے قدموں کے نشان, یہ کسی دوسرے ساتھی کے قدموں کے نشان, پھر یہ حضور کے قدموں کے نشان, یہ حضور کسی اور کے نشان. اب آپ ذرا غور فرمائیے, ساری رات مشرکین تو وہاں پر موجود تھے, کبھی انہیں یہ گمان بھی ہوا کہ یہ مصطفیٰ نہیں ہے کوئی اور ہے؟ ساری رات کھڑے رہے, نشان نہیں ہے, خود وجود موجود ہے, مگر ذرا شبہ نہیں ہوا کہ یہ حضور نہیں ہے کوئی اور ہے. وہاں گمان نہیں ہوا اور یہاں قدموں کے نشان سے واضح طور پر پہچانا یہ وہ ہے کہ کوئی اور ہے. تو ماننا پڑے گا نا, جگر جگر ہوتا ہے, جگر جگر ہوتا ہے. اب یہ برادران عزیز وہ منزل آ گئی, پیغمبر تو ظاہر غار کے اندر موجود ہیں, وہاں پر کبوتری نے انڈا بھی دے دیا اور جالا بھی بن دیا مکڑی نے. اور اس کے بعد وہ لوگ کنفیوز ہو گئے, انہوں نے کہا یہاں تک تو پہنچے, اس کے آگے تو قدموں کے نشان نہیں ہے, تو اب زمین میں چلے گئے, آسمان پر چلے گئے, ہمیں نہیں پتا. کہا ہو سکتا ہے غار کے اندر ہو, اگر نہیں غار میں ہو نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ جو مکڑی کا جالا نظر آ رہا ہے یہ اس طرح سے تنا ہوا کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ تو حضور کی ولادت سے بھی پہلے کا جانا ہے. آپ نے غور فرمایا, تاثر پروردگار عالم نے کیا انتظام کیا. دیا گیا کہ نہیں, رات بھر حضور گھر میں نہیں تھے, تاثر یہ دیا گیا کہ ہیں. کسی کو تقیہ کہتے ہیں, کسی اور چیز کو نہیں کہتے. آپ نے غور فرمایا برادران عزیز, ایک واقعہ آپ دیکھیے تو کتنے مسائل حل ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے. اب اس کے بعد جو تخیل خریدار بن گیا, تو خدا اس سونے کو خریدنا چاہتا ہے, جو علی کا سونا ہے اس کو خریدنا چاہتا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ حبیب مجھے وہیں سے آواز آ رہی ہے اور غار میں گویا پیغمبر اکرم سن رہے ہیں. تو پروردگار عالم نے کہا ہے حبیب, ہاں میرے مالک کیا حکم ہے؟ کہ یہ سونا ہمیں بہت پسند ہے, یہ سونا خالص سونا, ہم نے پورا تول کر دیکھا, کھرا سونا, خالص سونا, یہ ہمیں بہت پسند ہے اور ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں. تو حضور نے فرمایا کہ مالک تو اگر خریدار ہے تو تیرا منشا ہے, لیکن نہیں, تم طے کروا دو, درمیان میں پڑھ کر قیمت طے کروا دو. وہ اس وقت تو سو رہا ہے مگر تمہاری بات سنے گا, تو تم ذرا اس سے بات کرو اور قیمت طے کروا دو. اب پیغمبر اکرم وہیں سے امیر المومنین کو مخاطب کرتے ہیں اور کہتے ہیں سونے والے سن ذرا, سونے والے. ابھی علامہ حضرت حسن زیدی صاحب اس طرح سے کہا کرتے تھے, ورنہ میں تو ہمت بھی نہ کرتا. کہا کہ سونے والے سن, اے سونے والے ذرا سن. تو وہاں سے جواب آیا کہ حضور فرمائیے. پیغمبر اکرم بات کر رہے تھے تو درمیان میں کسی نے کہا کہ میں بھی کچھ کہوں, تو کہا تو خاموش رہے. کام کی بات ہو رہی ہے, تو خاموش ہے. تو پھر گفتگو
آگے بڑھے. کہا سونے والے؟ جی حضور فرمائیے. کہا تیرا سونا بک رہا ہے, خریدار موجود ہے, تیرا سونا خریدنے کے لیے خریدار موجود ہے, بتا کیا تو سونا بیچتا ہے؟ تو وہاں سے علی نے کہا کہ اللہ کے رسول جو آپ فرمائیں. کہ نہیں, سونا تیرا ہے تو تیری جو خوشی ہوگی اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو وہاں سے سوال کیا علی نے کہ اللہ کے رسول یہ بتائیے خریدار کون؟ تو خریدار کا شہنشاہوں کا شہنشاہ, بادشاہوں کا بادشاہ کا خود خدا خریدار ہے. تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول پھر میں بکنے کے لیے تیار ہوں, میں بکنے کے لیے تیار ہوں, اگر وہ خریدار ہے تو میں بکنے کے لیے تیار ہوں. اللہ کے رسول نے پوچھا کہ سونے والے بتا تو صحیح قیمت کیا دے گا؟ تو وہاں سے علی نے کہا کہ اللہ کے رسول جب خریدار خدا ہے تو بھاؤ تاؤ کیا کرنا, مول تول کیا کرنا, یہ بارگیننگ کیا کرنا. کہا نہیں پھر بھی بتا, تو بتا کیا قیمت لے گا. کہا نہیں, جب خدا خریدار ہے تو میں کوئی مطالبہ نہیں کرتا, جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. نہیں کرتا, نہ کوئی بھاؤ تاؤ, نہ کوئی مول تو کمی بیشی کیا کروانی, اچھا ہی نہیں لگتا. جب خدا خریدار ہے, اب وہ خریدنا چاہتا ہے, جو اس کی مرضی ہو وہ دے دے. تو پیغمبر اکرم نے کہا کہ پروردگار علی تو یہ کہہ رہے جو تیری مرضی ہو وہ تو دے دے. تو پروردگار نے اعلان کیا جب علی نے میری مرضی پر چھوڑا تو میں نے اپنی مرضی ہی کو قیمت بنا دی. واقعی انصافاً اگر آپ دیکھیں علامہ اظہر حسن زیدی صاحب نے اس میں حق ادا کیا. وہ فرماتے ہیں کہ یہ فقرہ میرے سے مجھ سے پہلے بھی کسی نے نہیں کہا, اور مجھ سے پہلے بھی اگر کہے گا تو میرا ہی فقرہ وہ کہے گا, یہ جو مرضی سے متعلق ہے قیمت کے بارے میں. تو پروردگار نے کہا کہ چھوڑ دیا, تو جو میری مرضی ہے اسی کو میں نے قیمت بنا دیا. اب یہاں پر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب مرضی ان کی ہو گئی, پروردگار عالم نے ہو گئی, تو اب ان کے بارے میں بحث مت کرو کہ ان کے نام کے آگے علیہ السلام لگے گا یا رضی اللہ. یہ تو مرضی خرید چکے ہیں, اب ان کے نام کے آگے رضی اللہ لگانے کا کوئی مطلب نہیں ہے. اب تو جس کے نام کے آگے رضی اللہ لگانا ہے تو پہلے دیکھ لو یہ راضی ہے یا راضی نہیں ہے. نفس پروردگار عالم نے خرید لیا. اب پھر علامہ حضرت زیدی صاحب فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ مرضی خرید لی, نفس بیچ دیا, اب یہ مرضی کی ایگزیکیوشن کب ہوگی؟ وہ ہوگی میدان قیامت. صحیح معنوں میں ایگزیکیوشن ہے وہ تو ہوگی میدان قیامت میں. تو مولا نے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول کچھ بیانے میں دلوا دیجیے. یہ خطیب کا تخیل ہے, جس طرح شاعر کا تخیل ہوتا ہے مصعب بھائی, تو یہ خطیب کا تخیل تاکہ اللہ کے رسول کچھ بیانے میں دلا دیے کہ وہ تو ایگزیکیوشن صحیح معنوں میں ہونی ہے, وہ تو قیامت میں ہوگی, یہاں پر کچھ ایڈوانس مل جائے تاکہ ہاں ٹھیک ہے تمہیں جنت کا مالک بناتے ہیں ایڈوانس میں. تو قیمت مرضی ہے, مگر یہ جنت جو ہے وہ بیانے میں ملی, ایڈوانس میں ملی. مالک تو بن گئے, جنت کے مالک بن گئے. رات کو سو رہے تھے,
صبح اٹھے تو مالک جنت تھے، جنت کے مالک، ایسا ہی ہے نا۔ اب 1 سال کے بعد شادی ہوئی، بڑے گھر کی بیٹی گھر میں، بڑا گھر تو ہو نہیں سکتا، تو بڑے گھر کی بیٹی سیدہ طاہرہ طیبہ عذرا بتول زکیہ محدثہ، کہ یہ بی بی راضیہ مرضیہ، کہ یہ بی بی اتنی بڑی خاتون بڑے گھر کی بیٹی گھر میں آئی، دلہن بن کر آئی۔ اب دولہے کو کچھ نہ کچھ منہ دکھائی میں تو دینا ہے، اور امیر المومنین نے مولا نے یہ سوچا کہ کیا ایسی چیز ہے کہ جو ان کو منہ دکھائی میں پیش کی جائے، تو اور تو کوئی چیز تھی نہیں، جنت کے مالک بنے تھے، وہ جنت بیوی کو منہ دکھائی میں دے دی۔ یعنی اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ شب ہجرت سوئے، صبح اٹھے تو مالک جنت، شادی ہوئی منہ دکھائی میں بیوی کو دے دی تو یہ بن گئی خاتون جنت۔ وہ مالک جنت، یہ خاتون جنت۔ اور اب ظاہر ہے کہ بعد میں بیٹے پیدا ہوئے تو وہ بھی ملکیت ٹرانسفر تو ہوگی، حسن اور حسین، تو کہا بات کا کیوں انتظار کریں، زندگی ہی میں ہم ٹرانسفر کیے دیتے ہیں۔ تو رجسٹری میں پیغمبر اکرم نے عبارت لکھی ہے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار، رجسٹری میں لکھوا دیا پیغمبر اکرم نے۔ اب حضور ہیں، مولا ہیں، جناب سیدہ ہیں، حسن و حسین ہیں، یہ مالکوں کے نام، یہ مالکوں کے نام، جنت کے مالکوں کے یہ نام۔ اچھا اب آپ آئیے ذرا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ظاہر ہے کہ معروف شخصیت، محدث دہلوی تو ٹائٹل، بہت سے بزرگان، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی، شاہ عبدالعزیز تحفہ اثنا عشریہ والے، شیعہ کی رسم کتاب لکھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوہ والے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، شاہ ولی اللہ اکیڈمی بھی موجود ہے۔ شاہ ولی اللہ کی کتابوں میں ایک کتاب کا نام ہے ازالۃ الخفا، اس میں بہت سی چیزیں شیعوں کے خلاف ہیں، مگر جو بات اب میں بیان کرنے جا رہا ہوں یقین کیجئے کہ وہ آپ کے ذوق سے بہت قریب ہے۔ انہوں نے وہاں پر ایک جملہ لکھا کہ جو جنت ہے نا، بہت توجہ کیجئے، جنت کے صدر دروازے پر جو مرکزی انٹرنس، جیسے امام باڑہ ہے تو اس کا جو مرکزی دروازہ ہے اس میں کچھ نہ کچھ لکھا ہوا ہے، تو اسی طریقے سے جو جنت ہے تو جنت کے صدر دروازے پر جہاں سے انٹرنس ہونی ہے وہاں پر بڑے حروف میں لکھا ہوا ہے محمد علی فاطمہ حسن حسین۔ جنت کے صدر دروازے پر لکھا ہوا ہے، پنجتن کے نام لکھے ہوئے محمد علی فاطمہ حسن حسین، تو یہ مالکوں کے نام، دروازے پر نام کس کا ہوگا؟ آپ انصاف سے مجھے بتائیں، آپ کا گھر ہے تو اس پر آپ کا نام لکھا ہوگا، جو کسی اور کا گھر ہے اس پر اس کا نام لکھا ہوگا، تو جنت کے دروازے پر اگر نام لکھا ہوا ہے تو یہ مالکوں کے نام ہے، تو اب جنت تو جائیں گے انشاءاللہ۔ بقول علامہ حضرت حسن ظہری صاحب کے اگر ہم نہیں جائیں گے تو خدا نے جنت بنائی کیوں ہے؟ میں جسور نہیں بنا، عمل بھی کرنا ہے، ایمان بھی پختہ ہونا چاہیے، وہ سب چیزیں، لیکن بہرحال کہ جنت میں تو جائیں گے۔ اچھا صرف ہم جائیں گے؟ نہیں، ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، اور ساتھ ساتھ سارے مسلمان جائیں گے، سب پہنچیں گے جنت کے دروازے پر، اور وہاں پر جب پہنچیں گے تو ہم بھی دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے اور وہ بھی دیکھیں گے کیا لکھا ہوا ہے۔ تو اب برادران عزیز ہمارے لیے تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہم تو عادی ہیں دروازوں پہ اس طرح سے نام پڑھنے کے، ہم تو عادی ہیں، ہمارے امام باڑوں پر اسی طرح سے نام لکھے ہوتے ہیں، دروازوں پہ یہی نام لکھے ہوتے ہیں، مسجدیں ہوں تو ان کے دروازوں پر یہی نام لکھے ہوتے ہیں، تو ہم تو سمجھ جائیں گے کہ ہاں اندر کوئی امام باڑے ٹائپ کی چیز ہے۔ تو کیا ہوگا اندر یہ ہوگا کہ فرش اذان بچھا ہوگا، ممبر رکھا ہوگا، کوئی نعت پڑھ رہا ہوگا، کوئی قصیدہ پڑھ رہا ہوگا، مجلس ہو رہی ہوگی، ذکر حسین ہو
شکستہ اور خستہ ہیں. تو آپ مجھے انصاف سے بتائیں، جو یہاں آ جاتا ہے وہ تو وہاں پر بھی آ جائے گا، کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ نہ بھی ہو، لیکن جو یہاں پر آ جاتا ہے تو وہ تو وہاں پر بھی آ جائے گا. لیکن جن کے نکاح اتنے خستہ اور شکستہ ہیں کہ علم کو دیکھنے پر ٹوٹ جاتے ہیں، ذوالجناح پر نظر پڑ جائے تو ٹوٹ جاتے ہیں، اگر مجلس کی آواز سن لے تو ٹوٹ جاتے ہیں. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے، وہ تو ڈر جائیں گے کہ اگر اندر گئے تو یہ تو امام کا ہوا کرتا تھا، تو اندر جائیں گے تو کہیں علم ہوگا، کہیں ذوالجناح ہوگا. تو بڑی مشکل سے دنیا میں اپنا نکاح بچایا، یہاں پر حوروں سے اگر نکاح کیا تو پھر کون بچائے گا؟ نہیں چاہتا. اس خطرے کے باوجود اگر کوئی آنا چاہے تو سر ہم بھی اندر جائیں گے، لے کر بھی چلے جائیں گے. درود بھیجیے محمد وآلہ. میں نے آپ کو زحمت دی برادران عزیز، آپ انصافاً دیکھیں گے تو آپ کو آل محمد کی زندگیوں میں رضائے پروردگار پر راضی رہنا یہ بنیادی ترین فلسفہ آپ کو نظر آئے گا. وہ علی اپنے نفس کو بیچ رہے ہیں، مرضی پروردگار خرید رہے ہیں. اور وہ حسین، جملہ یہ ہے کہ رضن بے قضائک و تسلیم علی، رضا پر راضی، میں تیرے امر کے آگے سر تسلیم خم انا للہ و انا الیہ. سید سجاد کے تعلق سے اپنی بات کو منزل مسائل پر آگے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ لٹا ہوا قافلہ مدینہ منورہ آ چکا تھا. جناب مختار کا خروج تھا، کوفے میں قاتلان حسین سے انتقام لیا جا رہا، اور ایسے میں ایک شخص کوفہ سے مدینہ منورہ آیا اور مدینہ منورہ میں آ کر اسے سید سجاد سے ملاقات کی. یہ وہ زمانہ تھا جب سید سجاد خون کے آنسو کرتے پیاس ہو جاتا، کبھی بیویوں کی لٹی ہوئی چادروں کو یاد کرتا، الشام الشام. اور کیا ہے کہ جسے سید سجاد یاد کرتا ہے. یہ شخص آیا اور اس نے آ کر سید سجاد سے ملاقات کی. رسمی گفتگو کے بعد سید سجاد پوچھتے ہیں کوفے کا کیا حال ہے، مختار کا کیا حال ہے. اور یہ شخص جوش میں آ کر کہتا ہے مولا میں کیا بتاؤں، مختار قاتلان حسین سید شہداء اور کربلا کے دیگر شہداء کے قاتلوں کو گرفتار کرتے ہیں، ان سے اقبال جرم کرواتے ہیں اور پھر اس کے بعد انہیں تہہ دیکھ کر دیتے ہیں. تو سید سجاد نے اپنا چہرہ جھکا لیا، کچھ سوچتے رہے، پھر اس کے بعد اپنا سر بلند کیا اور پھر جملہ کہا، حرملہ پکڑا گیا. مگر میں حیران ہوں کہ آپ نے اکبر کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا، آپ نے عباس کے قاتل کے بارے میں نہیں پوچھا. حد یہ ہے کہ آپ نے اپنے بابا کے قاتل کے بارے میں بھی نہیں پوچھا. آپ نے پوچھا تو اس ننھے مجاہد کے بارے میں پوچھا، اس کے قاتل کے بارے میں دریافت کیا. آپ کو معلوم ہے سید سجاد نے کیا جواب دیا؟ سید سجاد کہتے ہیں وہ تیر اصغر کو تو نہیں لگا تھا، وہ تیر ہم آل محمد کے دل کی، ہم اصغر کے معصوم خون کو فراموش نہیں کر سکتے، نہ اس کے قاتل کو. اس نے کہا کہ نہیں مولا اب تک حرملہ تو گرفتار نہیں ہوا. بہت کم آپ کو ملے گا تہذیب آل محمد میں کہ کسی کو بددعا دی جائے، مگر سید سجاد نے اس موقع پر حرملہ کو بددعا دی. یہ شخص واپس کوفہ آیا، مختار کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ دربار لگا ہوا ہے اور حرملہ کو گرفتار کر کے لایا جا رہا ہے.
جیسے ہی اس نے حرملہ کو گرفتار دیکھا بے اختیار نعرہ تکبیر بولا، اللہ اکبر۔ مختار اس کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے خدا کی کبریائی میں تو کوئی شبہ نہیں، مگر اس وقت نعرہ، یہ شخص کہتا ہے امیر میں کیا بتاؤں، میں مدینے سے آ گیا، وہاں میری ملاقات سید سجاد سے ہوئی، آپ کے بارے میں پوچھا، جب میں نے بتایا کہ قاتلوں سے انتقام لے رہے ہیں تو صرف ایک شخص کے بارے میں پوچھا کہ کیا حرملہ گرفتار ہوا، اور جب میں نے کہا کہ حرملہ گرفتار نہیں ہوا تو اسے بددعا دی۔ یہاں میں آیا ہوں اور میں نے حرملہ کو گرفتار دیکھا، میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ مختار نے یہ سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور اب حرملہ کی طرف رخ کر کے مختار کہتے ہیں حرملہ بتا تو نے کربلا میں کیا کیا؟ حرملہ نے ہاتھوں کو جوڑا اور کہنے لگا امیر مجھے جو سزا دینی ہے دے دے، تو قتل کر دے، مگر مجھ سے یہ مت پوچھ کہ میں نے کربلا میں کیا کیا۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا، اور اب حرملہ کہنا شروع کرتا ہے اے امیر میرے پاس کل 7 تیر تھے، 4 تو نشانے پر بھی نہیں لگے، میرے 7 تیروں میں سے 4 وہ تو نشانے پر بھی نہیں لگے، بس 3 تیر تھے جو نشانے پر لگے۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا تو نے پہلا تیر کس پر چلا؟ حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب عباس مشق سکینہ بھر کے خیموں کی طرف جا رہے تھے، عباس کے بازو قلم ہو چکے تھے مگر عباس کا جذبہ سرد نہیں پڑا، عباس کسی نہ کسی طرح سے مشق خیمے تک پہنچانا چاہتے۔ اس موقع پر عمر سعد نے کہا اے حرملہ کچھ ایسا کر، یہ مشق خیمے تک نہیں جانی چاہیے۔ اے امیر اس وقت میں نے تیر کمان میں جوڑا اور رہا کیا، وہ تیر جا کر پیوست ہوا مشق سکینہ میں، پانی بہنے لگا اور پھر اس کے بعد عباس گھوڑے پر سنبھل نہیں سکے، زمین کربلا پر گرے۔ مختار کہتے ہیں بتا تو نے دوسرا تیر کس پر چلایا؟ اور اب حرملہ کہتا ہے امیر یہ وہ وقت تھا جب حسین زخمی ہو کر زلجنا پر ڈگمگا رہے، مگر زہرا کا لال زلجنا کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، زمین پر گر نہیں رہا۔ مجھے عمر سعد نے کہا کہ اے حرملہ کچھ ایسا کر کہ حسین زلجنا سے زمین پر آ جائے۔ اس وقت امیر میں نے ایک تیر کمان پہ جوڑا اور جب رہا کیا حسین کی پیشانی، حسین کی پیشانی سے خون کا فوارہ جاری ہوا اور پھر اس کے بعد حسین زلجنا پر ٹھہر نہ سکے، زمین کربلا پر گرے۔ اور اب مختار کہتے ہیں بتا کہ تو نے تیسرا تیر کس پر چلا؟ حرملہ نے پھر ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ لیا اور کہا کہ اے امیر اس تیسرے تیر کے بارے میں مجھ سے سوال مت۔ مختار کہتے ہیں تجھے بتانا پڑے گا تو نے تیسرا تیر کس پر چلا؟ اور اب حرملہ کہتا ہے یہ وہ وقت تھا جب بچہ باپ کے ہاتھ پر تھا، حسین کہہ رہے تھے قصوروار ہے تو میں ہوں، اس بچے کا کیا قصور ہے، اس کی ماں کا دودھ تک خشک ہو چکا ہے، آؤ اور آگے بڑھ کر چند قطرے پانی کے اس کے منہ میں ٹپکا دو۔ مگر مختار کوئی آگے نہیں بڑھا۔ حسین کہتے ہیں کہ شاید تم سمجھتے ہو بچے کے بہانے میں پانی پی لوں گا، لو اس بچے کو میں نے کربلا کی گرم زمین پر لٹا دیا، بچہ ریگزار کربلا پر تڑپتا رہا مگر کسی نے پانی نہیں پلایا۔ پھر حسین نے بچے کو ہاتھ میں لے لیا اور کہا بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو۔ اور اب اصغر نے اپنا رخ کیا فوج اشقیاء کی طرف، اپنی اینٹھی ہوئی سوکھی زبان باہر نکالی اور لبوں پہ پھرانا شروع کیا، فوج میں تلاطم برپا ہو گیا۔ عمر سعد نے مجھے حکم دیا یا حرملہ اکتا کلام الحسین، اے حرملہ حسین کے بیان کو کاٹ دے۔ میں نے 3 بھال کا تیر جو گھوڑے کی گردن کو توڑنے کے لیے استعمال ہوتا، کہاں گھوڑے کی گردن کہاں اصغر کا نرم گلا،
والی میرے وارث. کہا رباب ایک بات کہوں صبر کرے گی؟ کہا حکم کیجیے. اب اس کے بعد ابا کے دامن کو ہٹایا, ذبح شدہ بچہ دکھایا اور کہا رباب میں تیرے بچے کو پانی نہ پلا سکا, وہ اپنے خون سے سیراب ہو کر آیا. رباب نے ایک جملے میں مرثیہ پڑھ دیا, یا بنیا مثلو کا ینہار, اے میرے لال تیرے سنو سال کے تو جانور بھی ذبح نہیں کیے جاتے. وہ کون شقی اور سنگ دل تھا کہ جس نے تجھے خون معصوم سے سیر. ان آنسو کو جناب سیدہ کرمال میں جگہ آتا. بالیان مجلس حاضر مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما. عزاداری عزاداروں عزاداروں کی عبادت فرما. اے پروردگار بیماروں کو شفا کاملہ اور عاجل عطا فرما. خصوصیت کے ساتھ کورونا کے مریضوں کو صحت عطا فرما. اس وبا کا پوری دنیا سے خاتمہ فرما. شہزادہ علی اصغر باب الحوائج ہے, مالک باب الحوائج کا واسطہ. بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما. تو بے اولاد اولاد صالح عطا فرما. تو صاحبان اولاد کی تربیت کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار جو اپنی اولاد کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کی اولاد کو بہترین رشتے عطا فرما. جن گھروں میں ناچاکی ہے, ناراضی ہے, علی اور زہرا کے مقدس گھرانے کا واسطہ, ان گھروں کی ناراضی کو الفت اور محبت سے تبدیل فرما. وطن عزیز پاکستان کو استحکام عطا فرما. وطن عزیز کو ہر قسم کی داخلی خارجی پریشانیوں سے محفوظ کرنا. تمام علماء کرام, مراجع اعظام, مقام معظم رہبری اور انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما. اس انقلاب کو زمانے کے امام کے انقلاب سے متصل فرما. زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے امان و انصار کو شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.